جنرل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب۔ پاکستان کے فوجی سربراہان عہدہ سنبھالتے ہی سعودی عرب کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر عہدہ سنبھالنے کے بعد 5 ہفتوں بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں اور ان کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ دورہ 10 جنوری تک جاری رہے گا، جس کے بارے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ برادر ملک کی سینئر قیادت سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، فوجی تعاون اور دو طرفہ امور پر بات ہوگی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اس ملاقات میں سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد بھی شریک تھے۔ عاصم منیر کوئی پہلے آرمی چیف نہیں جو منصب سنبھالتے ہی سعودی عرب پہنچے ہوں، تاہم سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہر آرمی چیف منصب سنبھالتے ہی سعودی عرب کا دورہ کرتا ہے؟ اس کا جواب جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا کے کچھ یوں دیا۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ایک اہم شعبہ دفاع کا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ آیا پاکستانی آرمی چیفز کا سعودی عرب جانا کسی دفاعی، معاشی یا سفارتی پالیسی کا حصہ ہے؟ سابق سفارتکار آصف درانی کی رائے ہے کہ یہ ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اسے آپ ملٹری ڈپلومیسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ عسکری بھی ہیں۔ اب دوسرا دورہ چین کا آئے گا تو اس قسم کی روایت جاری رہے گی۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب جانے کے پیچھے اور بہت سی وجوہات بھی شامل ہیں، جس کی بنا پر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، اپنے دیرانہ تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو پاکستان میں سرمایہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی معاشی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، جبکہ پاکستان اپنے ملک اور خطے میں یہ تاثر دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے سعودی عرب اور اس کی پالیسی اہم ہے۔ فوج کے دوروں کا معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ 23 نومبر 2022 کو اپنی الوداعی خطاب میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کے معاشی معاملات سلجھانے میں سیاستدانوں کی مدد گنواتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے انہیں قطر سے تب گیس دلوائی جب دنیا بھر میں گیس کا بحران پیدا ہو چکا تھا۔ اسی طرح خلیجی ممالک سے متعدد ملاقاتوں میں اہم پاکستانی کی معاشی مدد کو فعال رکھنے کی بات کرتے رہے۔ اس معاشی مدد میں سعودی عرب سر فہرست رہا۔ دسمبر 2022 میں سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان نے ریاض میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کی معاشی مدد کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کووڈ-19 کے بعد ہونے والی مہنگائی سے بہت متاثر ہوئے، اور ہم پاکستان کی جتنی مدد کر سکیں گے کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے میں مزید توسیع کی ہے، جس سے پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر کچھ حد تک مضبوط ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ہونے والے متعدد اہم اجلاس، جن میں قومی سلامتی کمیٹی کا حالیہ اجلاس سر فہرست ہے، میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے باہمی مفاد پر مبنی دیگر
اقتصادی ذرائع کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو ریلیف دینے جیسے اقدامات اٹھانا ضروری ہے۔ 4 جنوری کو پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جنوری کے آخر تک سعودی عرب اور چین کے مدد سے زیر مبادلہ کے ذخائر میں معنی خیز فرق نظر آئے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عسکری تعلقات کی تاریخ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عسکری تعلقات کی تاریخ پرانی ہے۔ سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے دور سے دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعلقات قائم ہیں، جس کے دوران پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کی فوج کی تربیت کی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اسلحہ فراہم کرنے پر بھی معاہدے طے ہوئے ہیں۔ اگر ماضی قریب کی بات کریں تو جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی مثال بھی ملتی ہے، جنہوں نے اس طرز پر سعودی عرب سے فوج کے تعلقات مضبوط رکھنے کے لیے منصب پر آتے ہی سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سابق سیکریٹری دفاع آصف یاسین کے مطابق جنرل کیانی اور جنرل راحیل کے دور میں بے شک فوج کی یکساں پالیسی رہی ہو، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے خاصے کھلے الفاظ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان محمد بن سلمان اور شیخ محمد بن زائد سے ذاتی تعلقات ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کو معاشی ریلیف ملنا ان کی کامیابی ہے، جبکہ ان کے بقول جنرل راحیل اور جنرل کیانی نے اپنے تعلقات موجودہ مسائل سے ہٹ کر نہیں رکھے اور منصب پر رہتے ہوئے صرف حفاظتی امور کو زیر بحث رکھا۔ اسٹیبلشمنٹ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اس کا خلیجی ممالک کی پالیسی میں اہم کردار ہے۔ سعودی عرب آصف یاسین نے کہا کہ یہ ممالک خاص طور سے سعودی عرب چاہتے ہیں کہ ان سے عسکری قیادت کے سربراہان بات کریں، ان سے بات چیت کا تسلسل برقرار رہے۔ حالانکہ پاکستان میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی روایت کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے سیاست دانوں کا اعتماد نہیں بن پاتا اور یہ ثابت ہو جاتا کہ اصل حکومت کس کی ہے، جبکہ تاریخی لحاظ سے پاکستان کے لیے خود کو خطے میں مضبوط بنانے کے لیے سعودی عرب سے عسکری اور معاشی تعلق برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔